نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کیا علاج کر سکتا ہے ایک مرد ڈاکٹر کسی عورت کا، یا عورت ڈاکٹر مرد کا علاج کر سکتی کہ نہیں؟ یہ کوشچن اکثر پوچھتے ہیں۔ بعض اوقات عورت بیمار ہو جاتی ہے، کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ملتی تو عورتیں علاج ہی نہیں کراتی۔ تو اب شریعت میں اس کا کیا حکم ہے کہ کیا عورت کسی مرد ڈاکٹر سے علاج کرا سکتی ہے یا نہیں، and vice versa۔ تو یاد رکھیے، پردے کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے مرد اور عورت ایک دوسرے کا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور اگر اجنبی ہے، محرم نہیں ہے، تو بوقت ضرورت پردے کی پابندی کرتے ہوئے علاج کرا سکتے ہیں۔ خالد بن زکوان ربیہ بنت معبز بن افراء سے روایت کرتے ہیں، قالت، وہ کہتی ہیں، ربیہ لڑکی کا نام ہے، کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کرتے تھے۔ نسقی القوم، ہم لوگوں کو پانی پلاتے تھے، یعنی عورتیں پیچھے رہ کے زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ وَنَخْدُمُهُمْ، اور ہم ان کی خدمت کرتی۔ وَنَرُدُّ الْقَتْلَى، اور جو قتل ہو جاتے، شہید ہو جاتے، ان کو اٹھا کر مدینہ لے جاتے، اس کا بندوبست کرتی تھی۔ وَالْجَرْحَى، اور زخمیوں کو بھی، إِلَى الْمَدِينَةِ، مدینہ کی طرف۔ اب یہاں پر یہ تو بتایا گیا ہے کہ عورتیں زخمیوں اور شہیدوں کی خدمت کرتی تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی، یعنی جنگ میں جو لوگ زخمی ہو جاتے تھے تو مرد تو لڑنے میں مصروف ہوتے تھے، تو عورتیں ان کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ کتاب الجہاد میں امام بخاری نے اس حدیث پر ان الفاظ میں عنوان قائم کیا ہے، باب مداوات النساء الجرحى فی الغزو، جنگی مہم کے دوران عورتوں کا زخمیوں کے مرہم پٹی کرنا۔ اور اس حدیث میں عورتیں مردوں کا علاج کرتی ہیں، یعنی اوپر جو باب باندھا ہے اس سے بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر ضرورت پڑے اور کوئی اور آلٹرنیٹ اویلیبل نہ ہو یا ماہر ڈاکٹر نہ ہو، بعض اوقات مرض جو ہے وہ شدید ہوتا ہے، تو آپ کو ایسا ڈاکٹر چاہیے جو زیادہ سمجھدار ہو، اور وہ عورت نہیں ہے یا مرد نہیں ہے، اس میں اپوزٹ سیکس کا جو ڈاکٹر ہے وہ زیادہ ایکسپرٹ ہے، تو اس سے بھی علاج کرانے میں حرج نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عورتوں کو بھی طب سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یعنی عورتیں بھی ڈاکٹر بن سکتی ہیں، اور اگر عورتیں ڈاکٹر نہیں بنے گی تو عورتوں کا علاج پہ صرف مرد ہی کرتے رہ جائیں گے، تو ہر عورت کمفرٹیبل نہیں ہوتی مرد سے علاج کرانے پر۔ اسی طرح اگر کوئی عورت نرس ہے یا ڈاکٹر ہے اور اس جگہ پر کوئی اور اس طرح ماہر نہیں، اور مرد کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کرایا جا سکتا ہے۔ محمود بن لبید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ کو جب غزوہ خندق میں بازو کی رگ پر زخم آیا اور ان کی حالت خراب ہوئی تو انہیں ایک عورت کے ہاں پہنچا دیا گیا جن کا نام رفیدہ تھا، اور وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ ہی ان کا خیمہ لگوایا، اور وہ اس خیمے میں ان کو لا کر رکھا گیا، یعنی ایک طرح سے اسپتال بن گیا۔ اور رفیدہ جو تھی رضی اللہ تعالی عنہا، ایک صحابیہ تھی، وہ ماہر تھی، تو وہ حضرت سعد کا علاج کیا کرتی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک مرد کے علاج کے لیے مرد ڈاکٹر موجود ہے تو اس کو عورت کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح عورت کے علاج کے لیے اگر عورت موجود ہے تو پھر اس کو خواہ مرد کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ جتنی احتیاط انسان کر سکے کرے، لیکن اگر مجبوری ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر انسان ضرور بچے، کیونکہ بعض اوقات انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا اس کی نظروں سے یا اس کے انداز سے، تو پھر نیکسٹ ٹائم آپ خود احتیاط کریں۔ یعنی اللہ نے ہر عورت کے اندر ایک سینس رکھی ہے کہ جب اس کا انٹریکشن کسی مرد سے ہوتا ہے تو پہچان جاتی ہے کہ کس قسم کا انسان ہے، تو اس اعتبار سے اگر فتنے کا ڈر ہو تو پھر نہیں۔